کیا ہے؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عشق کی 700 منزلیں ہیں، عشق کی 700 منزلیں ہیں۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہیں کون؟ حضرت بابا فرید الدین جب پیر تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، علماء کرام، جب پیر کی انہیں خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی کا مرید بنوں تو ایک ایک کر کے سب کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ کی رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ آئیے حضرات، اس نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی دعا کے متعلق فرمایا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے سامنے 2-3 اشعار پیش کر دوں، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو۔ اب بھائی میری آواز شانواز حسان بھائی کی طرح نہیں ہے، پھر بھی کوشش تھوڑی سی کروں گا پڑھنے کی، اچھا لگتا ہے پڑھتے ہوئے مجھے۔ سماعت کریں ایک بار سارے مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کلام اور تضمین کے ساتھ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ سمجھ میں آ جایا کرے تو سبحان اللہ بول دیا کرنا، باقی بیٹھے رہنا۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کیا جود و کرم ہے شربت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، جشن حضور مجاہد ملت، سرزمین ارندہ، نعرہ تکبیر۔ نہیں سنتا، تھوڑا ایک اور بڑھائیں، جب میں گفتگو کروں تو ایک اور ختم کر دیں، جزاک اللہ۔ نہیں سنتا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے،
خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نہیں سنتا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے۔ ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا گلو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش اڑتا ہے پریرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں بالا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ میں اس یقین سے آیا ہوں، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے پر، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے پر، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے پر، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ جتنی بار نہ میرے مصطفیٰ سے مانگیں گے، جتنی بار آپ التجا کریں گے، آپ کو وہاں نہیں ہے، وہاں منادی نہیں ہے، جتنی بار آپ مانگیں گے اتنی بار آپ کو ملے گا۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں۔ ایک بار محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ غلام زہرا ہوں میں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت میں میرا نام آئے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری شعر حاضر کرتا ہوں، ماشاءاللہ، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ تو آخری شعر ہے، سب لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ، واہ۔ تجھ سے ہر چند، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و عفا فضائل میں رفیع، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع، کرنا سیراج مگر فکر رضا کی توسیع، کرنا سیراج مگر
فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی باقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے تو شفیع جو میرا غم جو میرا غم جو میرا غم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے تو شفیع جو میرا غم جو میرا غم جو میرا غم سے ہے اور لا کلا بیٹا تیرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، نہیں سنتا یا رسول اللہ سبحان درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تھوڑا سا ایکو کم کر دیں، تھوڑا سا ایکو کم کر دیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. سبحان اللہ. اور بہت اچھا مائک بول رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. سب لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ جو بات والی کو ہے نا اس کو اسپیڈ کر دیں، ڈیلے نہیں، اسپیڈ کر دیں، اسپیڈ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم فرما دو لوگوں سے فرما دو اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ. اللہ تمہیں دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گروہ قریش کے پاس سے ٹھہرے، ان کے پاس سے ٹھہرے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور ان کو سجا سجا کے ان کے سامنے پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے عبادت کرتے تھے، انہیں پوجتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ادھر سے گزر ہوا تو رکے، ٹھہرے. آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، کیا تم اپنے آبا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے دین سے پھر چکے ہو؟ تب اس بات پر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں، ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، ان کے سامنے عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو محبوب کی رضامندی تمہارے لیے ضروری ہے. محبوب کو راضی کرو، محبوب کی پیروی کرو، محبوب کی اطاعت کرو، محبوب کی اتباع کرو. پھر ابھی یہ ہے کہ تم اللہ کے چاہنے والے بنتے ہو، پھر اللہ تمہارا چاہنے والا ہو جائے گا، پھر اللہ تمہارا چاہنے والا ہو جائے گا. تم محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، حضور کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کا راستہ اختیار کر لو. تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. سچے کون لوگ ہیں؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سچے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری سچے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء سچے ہیں، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ سچے ہیں. یہ سچے لوگ ہیں. اگر ان کا راستہ اختیار کرو گے، اگر ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بلایا وصال کے وقت.
اور بلا کے ان کو ایک رقعہ دیا، ایک تختہ دیا، ایک تختی دی، ایک خط دیا، اور کہا میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا وصال ہو جائے تو اس خط کو دیکھنا، اس خط کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، جب اس کے بیٹے نے ان کے وہ خط نکالا، اس کو پڑھنا شروع کیا، اس میں لکھا تھا اے میرے پیارے بیٹے، تم اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دینا، اپنا تن من دھن سب اس پر پھونک دینا، اور اپنی آنکھوں کو جب دیکھنا تب اپنی آنکھوں سے، سننا تب اپنی آنکھوں سے، بولنا تب اپنی آنکھوں سے۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیٹا تھا اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں لکھا کیا ہے، میں سمجھ نہیں سکتا کہ دیکھنا آنکھوں سے، بولنا آنکھوں سے، سننا آنکھوں سے۔ تو وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت بابا فرید الدین صدائیں دے رہے تھے، بلند آواز سے کہہ رہے تھے کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، مورے دو نینا مت کھائیو موے پیا کی آس۔ یعنی اے پرندوں چرندوں، میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کھا لینا، نوچ لینا، ہڈیاں تک نکال لینا، کھا لینا، لیکن میری آنکھوں کو مت نوچنا، اس لیے میں انہی آنکھوں سے مدینے والے کا دیدار کروں گا، انہی آنکھوں سے مدینے والے آقا کو دیکھوں گا۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور عشق کیا ہے، عشق کیا ہے؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عشق کی 700 منزلیں ہیں، عشق کی 700 منزلیں ہیں۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں کون؟ حضرت بابا فرید الدین جب پیر تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جب پیر کی انہیں خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی کا مرید بنوں تو ایک ایک کر کے سب کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کے مطابق کوئی پیر انہیں نہیں نظر آتا۔ انہیں خواب میں نظر آتا تھا کہ تم اس کے مرید ہوگے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کس کے مرید ہوں گے۔ تو پیر تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کسی نے بتایا کہ تم بغداد شریف کے اندر چلے جاؤ، بغداد شریف میں ایک شیخ شہاب الدین سہروردی کے نام سے گئے، اور پتہ ہے وہ کتنے بڑے ولی ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ جب شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف کے اندر تھے تو اتنے بڑے، اتنے پائے کے بزرگ تھے کہ ان جیسا اس زمانے میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا، یہ ان کا مرتبہ تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضرت بابا فرید الدین جب وہاں پہنچے تو لوگوں کی لائن لگی تھی، وہاں اولیاء بھی تھے، علماء بھی تھے، عوام سے بھی لوگ تھے، سارے لوگ موجود تھے۔ اب حضرت بابا فرید الدین کس لیے گئے تھے؟ مرید ہونے کے لیے، کہ یہ پیر بہت پائے کے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے بتایا ہے، بہت اونچا رتبہ ہے، بہت اونچا مقام ہے، تو کیوں نہ ہم ان سے مرید ہو جائیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر بیٹھ گئے، انتظار دیکھنے لگے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی آئیں گے تو ان سے مرید ہو جائیں گے۔ اب وہاں پر عجب عجب طریقے کے لوگ تھے، الگ الگ خیالات رکھنے والے لوگ تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی آمد ہوئی، سارے لوگ کھڑے ہوئے، سب نے مصافحہ کیا، سب نے سلام کیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلام کیا، مصافحہ کیا، بیٹھ گئے سارے لوگ۔ اب جب کسی کی بارگاہ میں جاؤ آپ، یا کسی کے مہمان ہو، کسی کے گھر پہ جاؤ تو کھانے کے لیے تو پوچھتا ہی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا، اپنے خادموں کو حکم دیا کہ یہاں پر دسترخوان لگاؤ، کھانا کھلاؤ، جو لوگ مہمان ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، اس کے بعد جو بھی مرید ہونے والے ان کو مرید کریں گے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے حکم دیا، خادموں نے دسترخوان لگا دیا، دسترخوان لگا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے جتنے خادم تھے وہ کھانا کھلانے پہ لگ گئے، ہاتھ دھلانے پہ لگ گئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جب باری آئی تو ان کے پاس بھی ایک کنیز آئی ہاتھ دھلوانے کے لیے، تو حضرت بابا فرید الدین ہاتھ دھلنے لگے۔ جب ہاتھ دھل رہے تھے تو ان کی جو نگاہ تھی اس کنیز پر پڑی، جب نگاہ کنیز پر پڑی تو پھر نگاہ ہٹی نہیں، بابا فرید ادھر ہی دیکھتے رہے اس کی نگاہوں کی طرف۔ اچھا، بہت الگ الگ خیالات رکھنے والے، اور جس کی جتنی نگاہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی دیکھ پاتا ہے۔ وہاں اور بھی لوگ تھے تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو تو کتنی بڑی بارگاہ میں آیا ہے، کتنی بڑی بارگاہ میں آیا ہے، اور یہاں اتنی بڑی بارگاہ کے بزرگ کی کنیز کی طرف دیکھ رہا ہے۔
اسے شرم نہیں آتی؟ اسے پتا نہیں ہے کہ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے؟ اور نگاہیں تو دیکھو، اس کی نگاہوں سے ملائے ابھی تک اس نے نیچے نگاہ نہیں کی، اور ادھر ہاتھ دھل رہے، پانی گر رہا ہے۔ کہا یہ دو گناہ کر رہا ہے، ایک تو یہ لڑکی کو دیکھ رہا ہے اور دوسرا پانی گرا رہا ہے، ہاتھوں سے پانی نیچے گر رہا ہے۔ وہ ٹب بھی بھر گیا، وہ ٹب بھر گیا تو پانی گرنے لگا۔ اب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، کھانا رکھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہاتھ دھل دیے، جب پانی نکلنے لگا تو ہاتھ دھلے، بابا فرید الدین گنج شکر وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی بھی بیٹھے تھے، تو ایک سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا او سنو بھائی، آپ اتنی بڑی بارگاہ میں آئے ہو کہ آپ انہیں جانتے نہیں ہو؟ یہ کون ہے؟ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، جن کا نام سارے لوگ جانتے ہیں، جن کا مقام بھی سارے لوگ جانتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے؟ آپ ان کی بارگاہ میں آئے ہو اور انہی کی بارگاہ کی کنیز کو آپ گھور گھور کے بار بار دیکھ رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کبھی بڑی بارگاہ میں گئے نہیں؟ بابا فرید الدین کو جلالا گیا، کھڑے ہو گئے، کہا تو کتنا جانتا ہے، تو میرے بارے میں کتنا جانتا ہے جو تو ایسی باتیں کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے؟ سن، یہ جو کنیز کی طرف میں دیکھ رہا تھا، میرا دل تو یہاں تھا پر نگاہ لوہے محفوظ پر پہنچ گئی تھی، نگاہ لوہے محفوظ پر پہنچ گئی تھی، اور میں نے دیکھ لیا۔ یہ جو بابا فرید الدین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ کی کنیز اور اس کی تقدیر میں لکھا کہ یہ جہنمی ہے۔ میں نے اس کی تقدیر کو دیکھا، تم میرے ہاتھ دھلنے کو دیکھ رہے تھے، میری نگاہوں کو دیکھ رہے تھے، پر میں اس کی تقدیر کو دیکھ رہا تھا، میں اس کی تقدیر کو دیکھ رہا تھا۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ادھر میں ہاتھ دھل رہا تھا، ادھر اس کی تقدیر کو دھل رہا تھا، مجھے گوارا نہیں ہوا اتنی بڑی بارگاہ کی کنیز اور یہ جہنمی ہو۔ میں نے جب ہاتھ دھلنا شروع کیے، ادھر ہاتھ دھل رہا تھا، ادھر تقدیر دھل رہی تھی، ادھر تقدیر بھی دھل گئی، ادھر ہاتھ بھی دھل گئے۔ اب یہ جنتی ہے، جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو گئی ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب یہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو گئی۔ نگاہ کے بلی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بے شک، سبحان نگاہ اللہ۔ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو وہ روکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کون ہے بابا فرید؟ بہت عمدہ، واہ واہ۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے جب اتنا سنا اور یہ واقعہ دیکھا، دسترخوان پر بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، خادموں کو حکم دیا، کہا ان کو یہاں سے باہر نکالو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہا ان کو نکالو یہاں سے۔ حضرت بابا فرید الدین بھی کھڑے ہو گئے، کہا آپ اتنے بڑے ولی ہو، آپ اتنا اعلیٰ مقام رکھتے ہو، آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ مرید نہیں کرو گے مجھے؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا نہیں نہیں، مرید نہیں کروں گا۔ کہا کیوں مرید نہیں کرو گے؟ لوگوں نے آپ کے بارے میں بہت تعریفیں کی ہیں، لوگوں نے آپ کے بارے میں بہت بتایا ہے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، آپ مرید کیوں نہیں کرو گے؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا تھا مرید بنانے سے پہلے جس کا مرتبہ یہ ہے کہ دیکھتا ہے، آنکھوں میں نگاہیں لوہے محفوظ پر پہنچتی ہے، دیکھ کر تقدیریں بدل دیا کرتا ہے، مرید بنانے کے بعد اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ مرید بنانے کے بعد جب ان کے گدا بھر دیتے گئے، شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک، سبحان محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان یہ حضرت شیخ سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب نظام الدین اولیاء کو ولایت کی منزل پر فائز کیا، حضرت نظام الدین اولیاء جب ولایت کی منزل پر آ گئے، دلی کی سرزمین پر آپ خدمت انجام دینے لگے، ایک دن خواب آیا، اور خواب میں کسی نے کہا نظام تم ہمیں پسند آئے، بتاؤ عاشق بنو گے یا معشوق بنو گے، محبوب بنو گے یا محب بنو گے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اپنی اماں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جب صبح ہوئی ماں کے پاس گئے، ماں سے پوچھا ماں مجھے خواب آیا ہے، کسی پوچھنے والے نے کہا ہے، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ تم ہمیں پسند آئے، عاشق بنو گے یا معشوق بنو گے، محبوب بنو گے یا محب بنو گے؟ اماں میں کیا بنوں؟ تو ان کی اماں نے کہا کہ بیٹا اس بارے میں تو مجھے بھی پتا نہیں ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ کہا اماں بتاؤ نا، پھر میں کیا کروں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ تو حضرت
निज़ाम उद्दीन औलिया ने जब पूछा अपनी अम्मी से तो उनकी अम्मी ने कहा ठीक है, तुम एक शख्स के बारे में तुम्हें बताता हूँ, दिल्ली के फला चौक पर एक शख्स रहता है, उसके पास जाना और जाने के बाद उनसे कहना तो वो तुम्हें बताएंगे तुम आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे, वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जब पहुँचे उस शख्स की बारगाह में, वो तन्नूर वाला था, रोटी पकाता था। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जाके कहते हैं मेरे भाई मुझे ये बताओ, मुझे किसी कहने वाले ने कहा है आशिक या माशूक, मुहिब या महबूब क्या बनोगे? वो कहता है मैं रोटी पकाने वाला हूँ, मुझसे रोटी के बारे में पूछोगे मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि रोटी कैसे बनती है। मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता हूँ, मैं इस बारे में तो नहीं बता सकता कि आशिक या माशूक, मुहिब या महबूब क्या बनोगे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहते नहीं आप मुझे बताएं, मेरी अम्मा ने मुझे भेजा है कि आप ज़रूर बता देंगे। तो वो शख्स कहता है जो तन्नूर वाला था, उसने कहा कि कल आना, कल मैं आपको बताऊंगा कि आप आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे, मैं कल बताऊंगा। कहा ठीक है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जाके अपने बिस्तर पे सो गए, लेकिन वही रातों में नींद नहीं आ रही थी। रात में अब जल्दी से उन्हें ये ख्याल था कि जल्दी से सुबह हो, मैं ये सवाल का जवाब मुझे मिल जाए कि मैं क्या बनूं। तो रात में लेटे, नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही फजर का टाइम हुआ, भागते हुए दौड़ते हुए उसी तन्नूर वाले के पास चले गए, क्योंकि उसने दूसरे दिन का टाइम दिया था। तन्नूर वाले के पास पहुंचे और जाने के बाद कहने लगे, वहां देखा तन्नूर भी नहीं था, तन्नूर वाला भी नहीं था। जब देखा कि कोई नहीं है वहां पर, तो लोगों से मालूम किया कि यहाँ पर एक तन्नूर वाला था, वो क्या हुआ? तो लोगों ने बताया कि वो तो चला गया है। कहा कहाँ चला गया? कहा फुला जंगल में चला गया। कहा अच्छा ठीक है। जंगल की तलाश करी तो उसी जंगल में जहाँ पर लोगों ने पता दिया था, उसी जंगल में देखा उसका सर कहीं और पड़ा है, उसका धड़ कहीं और है, उसके हाथ कटे हुए कहीं और पड़े हैं, उसके पैर कहीं और पड़े हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने जब देखा, कहा यार जब तुझे बताना ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों? जब बताना ही नहीं था तो बाधा क्यों किया? और बाधा करके, बाधा खिलाफी करके चला गया, मर गया। और देख तेरे हड्डियों को भी, गोश्त को भी कौवे, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे खा रहे हैं। तू कैसा है? तूने मुझे बाधा क्यों किया फिर जब तुझे बताना नहीं था? अब मैं सवाल का जवाब किसके पास से लूंगा जाके? जब इतनी बात कही ना, तो उसका सर जो था उसके धड़ में जुड़ा, उसके पैर उसके पैरों में लगे, उसके हाथ उसके हाथों में लगे, और उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा भाई तुम पूछते थे ना कि क्या बनूं, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। कहा क्या मतलब? ये मेरे सवाल का जवाब कैसे हो सकता है? कि तुमने पूछा था आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, मुहिब बनोगे या महबूब। देख लो आशिकों का यही हाल हुआ करता है, आशिकों का यही हाल हुआ करता है कि उनके सर कहीं और होते हैं, उनके धड़ कहीं और होते हैं, उनके जिस्मों को दरिंदे, उनके जिस्मों को जानवर नोच नोच कर खाते हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया भागे अपनी माँ के पास पहुंचे। कहा माँ ने पूछा बेटा जवाब मिल गया? क्या जवाब मिला? कहा माँ मुझे जवाब मिल गया, मैं आशिक नहीं मैं महबूब बनूंगा। आज आप देख लो पूरी दुनिया निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जानती है, पूरी दुनिया महबूब इलाही के नाम से जानती है। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। तो इनके साथ अगर जुड़ोगे, इनके साथ अगर जुड़ोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, मुजाहिद मिल्लत कौन है? मुजाहिद मिल्लत हक और सच का साथ देने वाली जात का नाम मुजाहिद मिल्लत है। कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। आज हमारे मुआशरे में देखें, बात बात पर हम लोग झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं हजरत एक तावीज़ दे दीजिए, दुआ कर दीजिए, हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे रिस्क कम है, हमारे काम नहीं चल रहे। बात बात पर झूठ बोलते हैं। लेकिन हजरत मुजाहिद मिल्लत जब हिंदुस्तान में रहे तब भी सच का साथ दिया, हक का साथ दिया। जब अरबिस्तान पहुंचे तब भी हक का साथ दिया और सच का साथ दिया। हजरत मुजाहिद मिल्लत जब हक और सच बोले, अरब की सरजमीन पर लोगों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में डाला, लोग कह रहे थे कि आप झूठ बोल दें, हक और सच का साथ ना दें, आप छोड़ दिए जाएंगे। अपनी बात से पलट जाएं, अपने तेवर बदल दें, आप छोड़ दिए जाएंगे। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने कहा था मैं अपने तेवर नहीं बदलूंगा, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। अरे तुम कहते हो मैं मार दिया जाऊंगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, इससे बड़े मेरे लिए खुशनसीबी की बात और क्या होगी? अगर मारा जाऊंगा तो मुस्तफा के मदीने में मारा जाऊंगा, अगर मारा जाऊंगा तो मुस्तफा के शहर में मारा जाऊंगा, और मुझे जेल भी मिली है तो मुस्तफा के शहर की मिली है, जेल मिली है तो मुस्तफा। ये अल्लाह वाले लोग हुआ करते हैं। इन
سے اگر ہم جڑیں گے تو ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس روزوں کا ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس زکوٰۃ کا ذخیرہ نہیں ہے، میں نے زیادہ عبادت تو نہیں کر پائی، پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں دل سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضور کا بھی فرمان ہے کہ جب تک کوئی اپنے ماں باپ اولاد ساری چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ تو حضور سے وہ کہتے ہیں مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو حضور فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو کل میدان محشر میں میرے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے حضور فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہمارے اوپر بات ہے کہ ہم دنیا دار سے محبت کریں گے یا مدینے کے تاجدار سے محبت کریں گے۔ اگر دنیا دار سے محبت کریں گے تو پھر ہماری بھلائی نہیں ہے، ہم جس دنیا دار سے محبت کریں گے کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوں گے، اور اگر مدینے کے تاجدار سے محبت کریں گے تو مدینے والے آقا کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہمارے نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اپنے آپ ہی اپنی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ملے خاک میں گئے لشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، یہی تجھ کو دھو گئے وہ سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوگی مرنے والا، زمانے کے فیشن نے دھوکے میں ڈالا۔ آج جو نوجوان اپنی مانگ کو سنوار کے نکلتا ہے، اپنے بالوں کو کاٹ کے نکلتا ہے، اپنے چہرے پہ کریم لگا کے نکلتا ہے، کچھ سال ایسے آئیں گے، کچھ سالوں کے بعد اپنا چہرہ دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرے گا، اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، اس کے بال سفید ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں، کیا یہ ایسے ہی تھوڑی تھے؟ ان کی بھی جوانی تھی، ان کا بھی بچپنا تھا، تو کیوں نہ ہم اسی جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اگر توبہ کریں گے کیا معاف کرے جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے تو ایک توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تجھے ایسے ہی معاف کر دے گا جیسے تو نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں، تائب ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کرنے، اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف برداشت کی ہم لوگوں کے لیے، پتھر کھائے طائف کے میدان میں جب حضور گزرے، میں وہ جگہ بھی دیکھ کر آیا ہوں، ابھی 7-8 دن ہوئے ہیں مجھے مدینہ شریف سے واپسی کے، میں وہ جگہ بھی دیکھ کر آیا ہوں، طائف کا جو میدان ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ظالموں نے پتھر مارے تھے، آپ کی پنڈلیوں سے خون نکل رہے تھے، خون نکل رہا تھا، آپ کو ایک غلام نے عداس جن کے یہاں کام کرتا تھا، عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، وہ باغ بھی دیکھ کر آیا ہوں، اور وہ عتبہ اور شیبہ کے مکان بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ آج 1400 سال گزر گئے، ان کے مکان ایسے ہی ویران ہیں، ان پر نحوست گزر رہی ہے، نحوست برس رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خون نکل رہا تھا تو آپ انگوروں کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک عداس غلام تھا، عتبہ اور شیبہ کا دل بھی پگھل گیا، اتنا طائف والوں نے آپ کو تکلیفیں دی۔ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے طائف میں تکلیفیں ملی ہیں، اور کس کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے۔ اور حضور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جب آپ کو تکلیفیں ملی، جب آپ نے وہاں پر آپ کو جب تکلیف ملی تو فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائے یہ جو پہاڑ ہے نا، ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کے اور ان کی چٹنی بنا دیں گے، ان کو یہیں پر مار دیا جائے گا، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ حکم فرمائے، حضور فرماتے ہیں نہیں، ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی، ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں تو کیا ہوا؟ میں رحمت بن کر آیا ہوں، کسی کی زحمت بن کر نہیں آیا ہوں۔ میرے حضور نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، آپ کے لیے میٹنگیں ہوئی ہیں۔ ابو جہل نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ میں تمام لوگوں کو بلایا، جب اس کا بس نہیں چلا اور اس سے حضور جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے ایمان کی، جب نہیں روکا گیا تو اس نے اپنے دوست حبیب یمنی کو بلایا اور کہا کہ تو میرا دوست ہے، تو اگر ان کو سمجھائے گا تو یہ سمجھ جائیں گے کہ ایمان کی دعوت نہیں دیں گے، یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ، یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ، یہ لوگوں کو بہلاتے ہیں پھسلاتے ہیں، اپنی طرف لے جا رہے ہیں، سارے لوگوں کو اپنی طرف اپنا کلمہ پڑھا رہے ہیں۔
تو حبیب یمنی آیا، میٹنگ لگی ہوئی تھی، تو حبیب یمنی نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بلاؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ ابو جہل نے کہہ دیا تھا کہ جب وہ آئیں تو کوئی کھڑا مت ہونا، کوئی بھی ان کے ادب کے لیے کھڑے مت ہونا۔ لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہوا، پھر باقی سارے کافر کھڑے ہو گئے۔ تو جب بعد میں حضور چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ تم تو کہتے تھے کہ کھڑے مت ہونا، تم خود کھڑے ہو گئے۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے اٹھا دیا ہو۔ کہا تمہیں ایسا لگا تو ہمیں بھی ایسا لگا کہ ہمیں کسی نے اٹھا دیا۔ فرشتوں نے کہا، حکم ہوا کہ فرشتوں جاؤ، حضور جا رہے گئے، جو بھی بیٹھا ہوا ہے سب کو کھڑے کر دو۔ سارے لوگ حضور کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ حبیب یمنی نے سوال کیے کہ دیکھو میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کا جادو، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ جو کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جادوگر ہیں تو زمین پر جادو چلے گا، آسمان پر جادو نہیں چلے گا۔ مجھے یہ معلوم چلا ہے کہ آپ جادوگر ہیں، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ میں وہ پہاڑ بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں پر حضور نے کھڑے ہو کر انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ سوال بھی آپ کریں گے اور اس کا جواب بھی آپ دیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ ایک پہاڑی پر گئے اور جانے کے بعد چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو حبیب یمنی نے کہا میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں سمجھ گیا آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب دوسرا والا جواب اب مل جائے گا مجھے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ سارے کافر دیکھ رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہی چاہتے ہو کہ تمہارے سوال کا جواب، تمہارا سوال بھی میں کروں اور جواب بھی میں دوں؟ تو سنو، سوال یہ ہے کہ تمہاری ایک بیٹی ہے جو کہ معذور ہے، جس کے پیر ٹھیک نہیں ہیں، پیروں سے چل نہیں سکتی ہے، وہ بیٹی ہے، جاؤ تمہاری بیٹی کو میں نے شفا دے دی ہے۔ جب اتنا کہا تھا تو وہ قدموں پہ گر گیا تھا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں۔ وہیں پر اس نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب گھر پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلے تو اور لوگ کھولتے تھے، لیکن آج اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیٹی جو پیروں سے چل نہیں سکتی تھی خود دروازہ کھولنے کے لیے آتی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو کہتا ہے بیٹی تو معذور تھی، تو پیروں سے معذور تھی، تو چل نہیں سکتی تھی، تو شفایاب کیسے ہو گئی، تو دروازہ کھولنے کیسے چلی آئی؟ اس نے کہا ابا مجھے ابھی خواب آیا تھا، ایک نورانی چہرے والا میرے خواب میں آیا تھا، ایک نورانی کپڑوں والا میرے خواب میں آیا تھا، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کیا ہے اور میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا ہے، میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے، میں شفایاب ہو گئی ہوں، میں مسلمان بھی ہو گئی ہوں، شفایاب بھی ہو گئی ہوں۔ وہ کہنے لگا بیٹی میں ابھی اسی کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں۔ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا نہیں کیا، اور آج ہم اسی نبی کے ماننے والے، ہم نے ان کو بھلا دیا ہے، اپنے گھر سے ان کو نکال دیا، اپنے دل سے ان کو نکال دیا، اپنی دکانوں سے ان کو نکال دیا، اپنے مکانوں سے ان کو نکال دیا۔ ہم ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے ہم سب سے پیچھے ہیں۔ وہ مسلمان بھی تھے جو تنہا ایک مسلمان اگر 60,000 کے مقابلے میں بھی نکلتا تھا تو 60,000 کے لشکر کو بھاگتا ہوا نکل جاتا تھا، اور 60,000 کا لشکر اس سے تھراتا تھا۔ وہ مسلمان بھی تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ وہ حضرت خالد بن ولید 313 کے ساتھ 60,000 کے لشکر میں اتر گئے۔ پہلے 20,000 کا لشکر تھا ادھر اور 60,000 کا لشکر تھا ادھر۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے مقابلے میں کتنے لوگ جائیں گے، ہم تو 20,000 ہیں۔ تو ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ان کے مقابلے میں ہم صرف 10,000 لوگوں کو لے کے جائیں گے، کافروں کے مقابلے میں صرف 10,000 لوگ جائیں گے۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہا ان کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں 10,000 لے کے جائیں، یہ ان کے ایمان تھے۔ کہا ہم 10,000 نہیں بلکہ صرف 5,000 لے کے جائیں گے۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہا آپ 5,000 کی باتیں کرتے ہو، ہم اللہ سے ڈرنے والی قوم ہیں، ہم حضور کو ماننے والی قوم ہیں، ہم ان کے مقابلے میں 5,000 نہیں صرف 1,000 مسلمان جائیں گے 60,000 کے مقابلے میں۔ ایک کھڑا ہو گیا، کہا خالد بن ولید تم سپہ سالار ہو، کیا کروا رہے ہو؟ کوئی 20,000 کی باتیں کرتا ہے، کوئی 10,000 کی باتیں کرتا ہے، کوئی 5,000 کی باتیں کرتا ہے۔ 60,000 کے لشکر سے 60,000 سے 1,000 کیسے لڑ سکتے ہیں؟ خالد بن ولید کھڑے ہوئے، کہا تم بھی بتاؤ، اپنا فیصلہ دو، خالد بن ولید کتنے لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہو؟ خالد بن ولید نے کہا
نہ 20,000 جائیں گے، نہ 10,000 جائیں گے، نہ 5,000 جائیں گے، 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 مسلمان جائیں گے، 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 مسلمان جائیں گے۔ ایک کھڑے ہوئے کہا خالد آج تم مروا کے رہو گے، آج تو مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تم 60 کی باتیں کرتے ہو، اگر خالد بن ولید تنہا 60,000 کے مقابلے میں نکل جائے تو تنہا خالد بن ولید کی تلوار کافی ہے، اور یہ 60,000 کا لشکر بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ 60,000 کا 60 اور 60,000 کی باتیں کرتے ہو، کیا ہوا؟ 60 مسلمان، صرف 60 مسلمان خالد بن ولید کے ساتھ، سپہ سالار خالد بن ولید کے ساتھ صرف 60 مسلمان گئے اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے۔ یہ وہ مسلمان تھے، دنیا دیکھ رہی تھی، دنیا سوچ رہی تھی کہ آج مسلمان برباد ہو جائیں گے، آج مسلمان تباہ ہو جائیں گے، آج مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، آج مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، آج تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ 60 لوگوں کو 60,000 کے مقابلے میں لے جاتے ہیں۔ خالد بن ولید ان لوگوں کا جو 60 مسلمان جا رہے تھے، ان کا ایمان اتنا پکا تھا، اتنا مضبوط تھا کہ حضور سے محبت کرنے والے لوگ تھے، حضور سے عشق کرنے والے لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ پر ان کا ایمان تھا، حضور پر ان کا ایمان تھا۔ 60 لوگ جب 60,000 کے مقابلے میں نکلے، گرد اڑنا شروع ہوئی، گرد اڑنے لگی، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، آج مسلمان ختم ہو گئے، آج مسلمان برباد ہو گئے، آج مسلمان مار دیے جائیں گے۔ لیکن کیا دیکھتے تھے؟ جب دھول ختم ہوئی، جب گرد ختم ہوئی، دنیا نے دیکھا کہ 60 مسلمان جو 60,000 کے مقابلے میں گئے تھے، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے، اور 60,000 کا لشکر بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دنیا نے کہا تھا مسلمان اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتتا ہے، محمد الرسول اللہ سے محبت کی بنیاد پر جیتتا ہے، حضور سے محبت کی بنیاد پر جیتتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارے دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم صرف نام کے کہلانے کے مسلمان ہیں۔ آج کوئی تکلیف آ جائے، کوئی تھوڑی سی ہم پر پڑ جائے، ہم تانا کشی کرنے لگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم گستاخیاں کرنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے ساری مصیبتیں ہم پہ ہی ڈالنا تھا، ساری مصیبتیں ہم پہ ڈال دی۔ اللہ آزمائشیں لیتا ہے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے ذریعے سے، کبھی کسی بھی چیز کے ذریعے سے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس ٹائم اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ تمہارے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے۔ اس کی عطاؤں میں کمی نہیں ہے۔ ہم اگر دعا بھی مانگتے ہیں نا، ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم دعا بھی مانگتے ہیں اور ہماری دعا اگر فوراً قبول نہیں ہوتی ہے، یہ مت سمجھیں کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا۔ ہماری دعائیں بات کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، جب ہم میدان محشر میں جمع ہوں گے تو یہ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یہ بعد میں ہمارا ساتھ دیں گی۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کاش بھی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کا صلہ آپ کو بعد میں ملے گا، جو یہاں اگر دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ آخری بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں، مجاہد ملت کانفرنس میں بیٹھنے والوں پیغام لے کے جاؤ۔ یہاں پر صرف آپ تنہا نہیں بیٹھے، اگر آپ بیٹھے ہو یا نہ بیٹھے ہو، آپ اٹھ کے بھی چلے جاؤ، لیکن اللہ کے فرشتے یہاں موجود ہیں۔ جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے، ذکر اللہ ہوتا ہے، ذکر رسول ہوتا ہے، وہاں پر فرشتوں کی جماعت آ کے سنا کرتی ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ روئے زمین کے چکر لگاؤ، دیکھو کہاں پر میرا بندہ میرا اور میرے محبوب کا اور میرے ولیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، روئے زمین کے چکر لگاتے ہیں، اور چکر لگانے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کہ تم زمین پر گئے تھے۔ اچھا، اللہ کے جانتا نہیں ہے، جانتا ہے، لیکن گواہی کے طور پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، پھر ان سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا تم روئے زمین پر گئے تھے، تم نے چکر لگائے تھے، تمہیں کوئی بندہ میرے محبوب کا ذکر کرتے ملا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم گئے تھے، ہم روئے زمین کا ہم نے چکر لگایا، اور ایک جگہ تھی جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ بندے تیرا اور تیرے محبوب کا، تیرے ولیوں کا ذکر کر رہے تھے، تیرے نبیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا پر تیری باتیں کر رہے تھے، تیرے بارے میں ذکر ہو رہا تھا،
تیرے بارے میں وہ سن رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں پھر اور کیا وہ کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا پر جنت کی طلب کر رہے تھے، ذکر کرنے والے انہیں بتا رہے تھے اور وہ جنت کے خواہش مند ہو رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ جہنم کا ذکر کر رہے تھے، جہنم کا ذکر سن رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جہنم کو تو نہیں دیکھا پر جہنم کا ذکر کر رہے تھے، جہنم کی باتیں سن سن کے ان کے دل کانپ رہے تھے، وہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے تھے، تیری بارگاہ میں معافی طلب کر رہے تھے، تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے وہاں پر بیٹھے تھے، جتنے ذکر کر رہے تھے، جتنے ذکر سن رہے تھے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ یہ میرے رب کی عطائیں ہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں پر۔ اور پتہ ہے اس محفل میں صرف فرشتے کی نہیں بلکہ ولیوں کے سلطان حضور غوث پاک بھی آئے ہوئے ہیں۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک، آخری بات کہہ کے میں گزرنا چاہتا ہوں، بس آخری بات ہے، عمل کر لینا جو کہہ کے جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں ہماری زندگی رہی یا نہ رہی، آپ کی رہی یا نہ رہی، پھر یہ باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی، ہمیں ایک سانس کا بھی پتہ نہیں کہ ہماری اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ہم ابھی بول رہے ہیں، اگلا لفظ بول پائیں گے، اگلا جملہ بولیں گے یا نہیں بولیں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کب ملک الموت آئیں اور ہماری روح قبض کر کے چلے جائیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وقت کا پردھان ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں بدھائک ہوں، میں منتری ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ایک وقت ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، ان کی روح کو کھینچ لیا گیا، اور آج ان کی قبروں کو دیکھیں آپ، ویران پڑی ہیں، ان کی قبریں کہتی ہیں کہ کوئی ادھر بھی آؤ، کوئی ادھر بھی کچھ پڑھ کے چلے جاؤ۔ تو پتہ نہیں زندگی کا کہ کب زندگی اختتام پذیر ہو جائے، کب زندگی کی شام ہو جائے۔ تو بغداد شریف کے اندر دو ایسے گھر تھے جو بہت زیادہ غربت زدہ تھے۔ اس میں سے ایک گھر میں ایک چھوٹی سی بچی رہا کرتی تھی اور ایک غریب ماں رہا کرتی تھی۔ دونوں حضور سے بڑے سچے پیار کرتے تھے، سچا عشق کرتے تھے، حضور سے محبت کرتے تھے دونوں لوگ، اور جہاں بھی حضور کا ذکر ہوتا تھا یہ سننے کے لیے چلے جاتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ مت سوچنا کہ بڑا جلسہ ہوا ہے ہم تبھی حضور کا ذکر سنیں، چھوٹی میلاد میں بھی جایا کریں اگر کسی کے گھر میلاد ہو، کیونکہ حضور سے جو محبت کرتا گئے، حضور سے جو عشق کرتا گئے، حضور اس کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لاتے گئے، حضور اس کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی آتے ہیں۔ یہ بوڑھی ماں تھی، غریب ماں تھی، جب اسے پتا چلا کہ ایک ہمارے ہی شہر کے اندر بغداد شہر میں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے، جیسا آج ہم لوگوں نے یہاں پہ جلسہ کرایا، ایسا جلسہ ہونے والا ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ آئیں گے، حضور کا ذکر کریں گے، حضور کی باتیں کریں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے، تو کیوں نہ ہم اس جلسے میں شرکت کریں اور اس جلسے میں جا کے حضور کی باتیں سنیں، حضور کی نعتیں سنیں۔ تو اس کو بہت خوشی تھی کہ ہم مدینے والے کا ذکر سنیں، اس کے اللہ کے ولیوں کا ذکر سنیں، اللہ کے محبوب کا ذکر سنیں۔ تو یہ بھی چلی گئی، ماں اور بیٹی تھی، غریب تھی تو چلی گئی۔ ایسے ہی وہاں پر یہ تو کھلا ہوا ہے، وہاں پر گیٹ لگا ہوا تھا اور اس دروازے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، دربان کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب یہ غریب ماں وہاں پر پہنچی، اندر انٹری لینا چاہا تو دربانوں نے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہا ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں، حضور کا جلسہ ہونے والا ہے، جلسے میں بڑے اچھے لوگ آئیں گے، بڑا اچھا ذکر کریں گے، بڑی اچھی نعتیں پڑھیں گے، ہم سنیں گے اور سبحان اللہ کہیں گے۔ تو جو دروازے پر لوگ کھڑے تھے انہوں نے روک لیا، کہا آپ اندر نہیں جا سکتی۔ کہا میں اندر نہیں جا سکتی، کیوں؟ کہا آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے، کوئی انویٹیشن کارڈ، کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کو اندر انٹری دے دیں؟ کیونکہ یہاں پر وہ لوگ جاتے ہیں جن کا کارڈ بنا ہوا ہو، جن کے پاس کوئی کارڈ ہو، کوئی پرچہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، میرے پاس کوئی پرچہ نہیں ہے، پر ہم حضور کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم آپ کا کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کی کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم تو حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، حضور کا ذکر سنیں گے چلے جائیں گے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں کیا مطلب، ہم تو حضور کی باتیں سننے کے لیے آئے گے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اندر نہیں جا سکتی، آپ کو اندر نہیں بھیجا جائے گا، جلسہ تو ضرور ہو رہا ہے لیکن آپ کے پاس جب تک کارڈ نہیں ہوگا آپ اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کہا یہ کیسی بات ہے، کیا غریبوں کی کوئی نہیں سنتا، کیا غریب اس جلسے میں نہیں بیٹھ سکتے؟
اس نے کہا ہمیں نہیں پتا، آپ کارڈ لائیں گی تب اندر داخل ہوں گی۔ اس نے کہا دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اندر داخل ہونا چاہا تو وہ دروازے پر جو لوگ کھڑے تھے نا، انہوں نے لات ماری، پیٹ پہ لات لگی، عورت زمین پر گری، اور جب زمین پر گری تو اس کی چیخ نکل گئی، اس کے آنسو نکل آئے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ بے شک، بوڑھی ماں تھی، سبحان اس کے آنسو نکلے تو اس کی چھوٹی بیٹی تھی، بڑی سمجھدار تھی، کہا اماں آپ روتی کیوں ہو؟ آپ آنسو نہ بہاؤ، آپ رو مت۔ مدینے والے آقا سے جو پیار کرتا ہے نا، مدینے والے آقا اس کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں تشریف لاتے ہیں۔ ماں آپ رو نہ، آپ آنسو نہ بہاؤ۔ ہم غریب صحیح تو کیا ہوا، ہمارا گھر ٹوٹا پھوٹا صحیح تو کیا ہوا، ہم اتنی بڑی مجلس نہ کر پائے تو کیا ہوا، اتنا بڑا جلسہ نہ سجا پائے تو کیا ہوا۔ ماں ٹوٹے ہوئے چھپر کے نیچے دو مصلے بچھائیں گے، ایک پر تو بیٹھنا، ایک پر میں بیٹھوں گی۔ جب میں نبی کی نعت پڑھوں تو تو سبحان اللہ کہنا، جب تو پڑھے گی تو میں سبحان اللہ کہوں گی۔ ماں آپ رو مت، آنسو مت بہاؤ، ہم تو حضور کو ماننے والے لوگ ہیں، سچا عشق کرنے والے لوگ ہیں، سچا پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم کو یقین ہے کہ ہم حضور کو اگر دل سے بلائیں گے تو حضور ہمارے گھروں میں تشریف لائیں گے۔ ماں نے سنا، بیٹی بڑی سمجھدار ہے، کہا ٹھیک ہے بیٹی جیسا تو کہتی ہے ویسا ہی کرتے ہیں۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اپنے ٹوٹے ہوئے چھپر میں آ گئی، اداس تھی۔ اور جب کوئی اداس ہوتا ہے حضور کی بارگاہ سے تو حضور کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میرا چاہنے والا اور مجھ سے اداس ہو گیا، مجھ سے اس نے مانگا اور عطا نہیں ہوا، تو حضور کے ہاں تو نہ ہے ہی نہیں نا، وہاں تو منادی ہے ہی نہیں کسی چیز کی، جتنا مانگو گے اتنا عطا کیا جائے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا۔ جب یہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر پہ، ٹوٹے ہوئے چھپر کے نیچے دو مصلے بچھائے، ایک پر ماں بیٹھ گئی، ایک پر بیٹی بیٹھ گئی۔ جب بیٹی حضور کا ذکر کرتی تھی تو ماں سبحان اللہ کہتی تھی، جب ماں حضور کا ذکر کرتی تھی تو بیٹی سبحان اللہ کہتی تھی۔ یہ ان کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ رات کا آدھا حصہ گزر گیا۔ جب رات کا آدھا ٹائم گزرا تو ماں نے کہا بیٹی مجھے وضو کرنا ہے، تازہ وضو بناؤں گی، وضو الوضو کرنا ہے، آپ وضو کے لیے پانی لے کے دو۔ تو اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ماں آپ بیٹھے میں پانی لے کے آتی ہوں۔ اس کی بیٹی اندر سے اٹھی، باہر سے پانی آتا تھا، کنواں موجود تھا، کنواں سے پانی آتا تھا۔ جب دروازے کے باہر نکلی، دروازے کے باہر گئی تو اس کی چیخ نکل گئی، دل کے کانوں سے سننا، اس کی چیخ نکل گئی، کہا ماں دیکھو دروازے پہ کوئی آیا ہے، دیکھو دروازے پہ کوئی آیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا بیٹی ہمیں اپنے گھر کے دروازے کے اندر کوئی داخل نہیں ہونے دیتا، ہمارے دروازے پہ اتنے وقت کون آیا ہے، ہمارے دروازے پہ کون آ سکتا ہے۔ اس کی بیٹی نے کہا ماں دیکھو تو صحیح، اس کا چہرہ بھی نورانی ہے، اس کا جلوہ بھی نورانی ہے، اس کے کپڑے بھی نورانی ہے، ماں دیکھو تو صحیح کوئی آیا ہے۔ اس کی ماں دوڑ کے آتی ہے، جب دیکھتی ہے تو دروازے پر کوئی اور نہیں تھا، بغداد سے غوث پاک آئے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغداد سے غوث پاک آئے تھے۔ اس کی ماں نے کہا یا پیر پیرا، یا غوث اعظم آپ تو بڑے اعلیٰ ولی ہو، اور آئے ہی نہیں، آ کے دہلیز کو چوم رہے تھے۔ کہا سرکار غوث اعظم آپ تو بڑے اعلیٰ ولی ہیں، آپ تو بڑے اچھے ولی ہیں، آپ آ کے اور دہلیز کو کیوں چوم رہے ہو؟ غوث پاک فرماتے ہیں اے بوڑھی سن لے، ہم تیری دہلیز کو نہیں چوم رہے ہیں، ہم تو غوث دہلیز کو چوم رہے ہیں۔ ہم نے ابھی حسنین کے نانا کو آتے جاتے دیکھا ہے، ہم نے ابھی حسنین کے نانا کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ تو یہ حضور کے غلام ہوتے ہیں جنہیں سچا عشق حضور سے ہوتا ہے، یہ حضور کے چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی باتیں ہوئی ہیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔